نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں کسی دوسرے کو مت پکارو. مسجدوں کے اندر شور کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. صحابہ کسی دوسرے صحابی کو مسجد میں پکارتے بھی تھے، بلانا بھی ہوتا تھا تو آواز نہیں لگاتے تھے، بلکہ ہلکی چھوٹی کنکری پھینک دیتے تھے ان کی جانب، جس سے وہ متوجہ ہو جاتے تھے. اور ہماری مساجد میں بہت شور ہوتا ہے، اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں اللہ کے گھر کی جو آداب ہیں نا وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی بے ادبی ہے نا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹے بچے تو اگر شور کریں تو یہ تو معاف ہے، لیکن بڑے بچے اگر شور کریں نا تو یہ خطرے کی علامت، یہ خطرے کی نشانی ہے. لہذا جب ایک نمازی نماز بھی پڑھ رہے نا تو اس کے پاس ہم زور سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. بہرحال اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، تو انہوں نے ڈانٹ دیا اور صحیح ڈانٹا، اور انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. یہ چھوٹا لفظ استعمال کرنا غلط ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے مختصر سا مسئلہ ہے، ایک مختصر سی بات آپ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک کم وقت کا کام ہے، آپ سے تھوڑے سے وقت کا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو یہ لفظ درست نہیں ہے. اور انہوں نے صحیح ڈانٹا. دین کا کوئی بھی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. چھوٹا ہوتا تو ہم خود ہی حل کر لیتے. ہمارے تو بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں نا، طلاق کے، وراثت کے، جائیداد کے اور فلانا کے، پھر ہم جاتے ہیں مفتیان اکرام کے پاس. ورنہ تو مالی مسائل تو روزانہ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، حرام کے، حلال کے، مکروہ کے، فلانا، ہم کبھی بھی نہیں معلوم کرتے جاتے. بہرحال تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زمانے کے شرابی کبابی لوگ اور چرسی قسم کے لوگ، نشہ آور، یہ بھی ہمارے زمانے کے نا علم رکھنے والوں سے زیادہ دانا تھے. اور ایک ایسے ہی نشئی جو تھا وہ بھوکا بھی تھا اور اس کو نشہ بھی چاہیے تھا. تو یہ نا سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا. تو کیا کہہ رہا تھا، بھائی مجھے نشے کے لیے بھیک دو. تو اگلے ہم جیسا آدمی بھی کہے گا، بھائی یہ کیا تو کہہ رہے کہ نشہ پورا کرنا ہے مجھے بھیک دو. ہاں روٹی کے لیے میں تجھے کہتا ہے تو چل، بہت جس جگہ سے بولے گا وہاں کا اچھا کھانا تجھے کھلا دیتا ہوں، لیکن نشے کے لیے تیری چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا. وہ کہنے لگا، بھائی تو میری روزی روٹی کی بات چھوڑ، وہ اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس نے میری نشے کا چرس کا ذمہ تھوڑی لیا ہے. تبھی تو میں تم سے مانگ رہا ہوں کہ اس کا انتظام تم کرو. رب نے روٹی کا کیا ہوا انتظام، وہ تم چھوڑو، اس کی تم ٹینشن نہیں لو، فکر نہیں کرو. تو اس نے کہا یار بڑا ہوشیار آدمی ہے، ایسے مجھے رکھ کے سنا دی اس نے، حالانکہ نشئی آدمی ہے، لیکن آپ اس کی دانائی دیکھیں ہمارے علم والوں سے زیادہ. تو اس نے کہا چل چل بھاگ یہاں سے، میں تیرا نشہ پورا کراؤں. روٹی کہتا ہے بریانی جا کر بولتا ہے میں تجھے VIP کھانا کھلاتا ہوں، نشے وشے کے پیسے نہیں دیتا. وہ چل دیا. ابھی اس کے پیچھے لگ گیا کہ یار اس نے مجھے باتوں باتوں میں ذلیل کیا ہے، ابھی ذرا میں دیکھوں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. ابھی تھوڑا آگے گیا تو ایک جگہ بریانی کی تھیلی پھٹی ہوئی نا زمین پہ گری ہوئی تھی، وہیں بیٹھ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا کھانے لگ گیا. اب اس نے کہا کہ اب مجھے موقع ملا، اب اس کو میں سیدھا کرتا ہوں. ابھی میں اس کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں انسانوں کی طرح ادب کے ساتھ بٹھا کے جو ہے نا تھالی میں عزت کے ساتھ کھلاتا ہوں،
دیکھو ادھر روڈ پہ گری ہوئی بریانی کھا رہا ہے، اب اس کو میں سنا دوں۔ تب اس نے آ کر کہا کہ دیکھ میں تجھے کہہ بھی رہا تھا عزت کے ساتھ کھلاتا ہوں، تو نے مانی نہیں بات۔ اب ادھر دیکھ تو گندی بریانی گری ہوئی کسی کی، گر گئی ہے تو کھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بڑا عجیب جواب کہ ابھی ذرا میرا معاملہ اس کے ساتھ نہ گڑبڑ چل رہا ہے، تو اس نے ادھر دیا ہے، ورنہ وہ عزت کے ساتھ ہی دیتا ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے، جیسا تو کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس کا دماغ چیک کریں، دانائی چیک کریں۔ یعنی اس زمانے کے چرسی موالی اور جو ہے نا نشہ آور لوگ بھی اللہ سے ان کا کیسا تعلق ہوتا تھا کہ وہ صاف بتا رہے ہیں کہ میرا رب سے ابھی ذرا سی کٹی ہوئی ہے، تعلق تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے، وہ مجھے پتا ہے، اسی لیے اس نے نا سزا دیتے ہوئے مجھے ذرا زمین پہ پڑا آج دیا ہے، ورنہ وہ عزت کے ساتھ ہی کھلاتا ہے بٹھا کر۔ روزی روٹی کی اس نے ذمہ داری لی ہے، تو میرے نشے کی ذمہ داری پوری کرو کرتے ہو۔ اب اس نے کہا لو بھائی یہ تو اس نے میرا کام ہی کر دیا پورا، پہلے بھی اس نے مجھے ذلیل کرا، ادھر بھی ذلیل کرا، اب مجھے اور مزید ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس نے بولا بھائی یہ پکڑ تو اپنا نشہ بھی پورا کر۔ تو رب نے تو ہمارے ضرورت کی ذمہ داری تو لی ہے، جس کا اس سے تعلق ہے اس کی ضروریات کو وہ رب خود پورا کرے گا، لیکن ضروریات سے آگے نہ تین چیزیں اور ہیں، وہ تفصیلاً ہم انشاءاللہ کبھی موقع لگے گا تو بیان کریں گے۔ تو وہ جو خواہشات ہیں نا ضروریات سے آگے بڑھ کر، وہ رب نے اپنے ذمے نہیں دی۔ بہرحال ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں نماز کا، وہ یہ ہے کہ بھائی نماز جو ہے نا اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ فلانا آگے کھڑا ہو گیا تو اب میری نماز کی اندر تبدیلی آ گئی، ایک دم میرا قیام بھی بہت لمبا ہو رہا ہے، رکوع بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، سجدہ بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اکیلے کی نماز ہو وہ خضوع کے ساتھ اللہ کو دکھائے، اور اجتماعی نماز میں بھی جب لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنی نماز پڑھ لیں، تو یہاں بھی لوگوں کو دکھانے کی نیت مقصد تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ بیٹے کے ساتھ اٹھے تہجد میں، تو بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا جان بڑی خوش نصیبی ہے ہماری تو کہ ہم تہجد پڑھ لیں، یہ لوگ سو رہے۔ تو باپ نے کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ تم بھی سوتے ہی رہتے، کیونکہ تم نے لوگوں کی برائی کو دیکھ لیا۔ یہ چیز خطرے کی نشانی ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، سب کے عمل کو چیک کرتے ہیں، ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے، اس کو بھی لگایا، اس کو بھی لگایا، اس کو بھی لگایا، اس کو بھی۔ تو ایک شخص نا، آخری بات کر رہا ہوں پھر دعا کرتے ہیں، یاد آ گیا قصہ، امام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ خدا کی قسم امام صاحب آئندہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا، میرے باپ کی قسم۔ امام صاحب نے بولا بھائی خیریت کیا ہو گیا؟ بس امام صاحب جدھر دیکھو تو ہر کوئی جو ہے نا مسجد میں چودھری بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ اپنے جو ہے نا اس نے مسئلے ڈالے میں 10 قسم کی چیزیں، میں تو تنگ آ گیا ہوں یہ اللہ کے گھر میں کیا کر رہے ہیں لوگ۔ امام صاحب نے کہا اچھا بھائی ایک کام کرو، اس کے بعد آئندہ نہیں آنا مسجد میں، بس ایک کام کر لو۔ اس نے کہا بتائیں۔ تو وہ نا پانی کا جگ رکھا ہوا تھا اور ایک گلاس تھا، انہوں نے نا پورا بھر کے گلاس نا اس کو پکڑایا اور کہا یہ لے جاؤ اور دیکھو پانی اس میں سے گرے نا، اوپر تک بھر دیا، اس کو بڑی احتیاط سے لے کر جاؤ، یہ گھما کے نا پوری مسجد سے وہ دیواروں سے لگا کے گھومتے ہوئے پھر میرے تک لے کر آؤ اور دیکھو اس میں سے پانی نہ گرے۔ اب وہ بڑی احتیاط سے لے کر گیا گھومتا، اس نے کہا یار اچھا ہے جان چھوٹے کی مسجد سے آخری کام کرنا ہے، وہ گھومتا 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 جب آ گیا امام صاحب کے پاس تو انہوں نے چیک کیا کہ بھائی پانی تو نہیں گرایا، کہہ رہا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں گرا، دیکھیں۔ اب انہوں نے رکھ کر بٹھا کے بولا کہ اچھا اب یہ بتاؤ وہ جو ادھر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا اچھا وہ جو 2 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر 2 بندے کھڑے ہوئے تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے بتاؤ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ کہا کہ بیٹا آئندہ مسجد میں آؤ نا تو لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا، اپنے دھیان میں لگ جانا، بس تمہارا پھر دیکھو دین کیسا سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو دیکھو گے
تو پھر تم ہو سکتا ہے جہنم میں تو پہنچے اور جنت میں مشکل ہے. تو یہ اپنے آپ کو نا صحیح کرنا، مسائل کو سیکھنا، علم سیکھنا، اس کا عمل کرنا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.